بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین اما بعد۔ معزز طلاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 7 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا جو عنوان ہے وہ فعل کے متعلق اور فعل میں بھی فعل مضارع کو جزم دینے کے جو موارد ہیں، مواقع ہیں، مقامات ہیں، ان کے متعلق ہماری بحث چلے گی۔ تو اس میں آج جو سوال جو اس موضوع کے اوپر جو ہم بیان کریں گے وہ سوال یہی ہے کہ متى یبطل عمل اسماء الشرط، یعنی اسماء شرط جو کہ دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، یہ اسماء شرط کے عمل کب باطل ہو جاتی ہے، ان کے عمل باطل ہونے کی وجہ کیا ہے، کب ان کے عمل کو آپ باطل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ اسماء شرط جن کے لیے ایک کلی قانون یہ ہے کہ یہ اسماء شرط ہمیشہ کلام کے شروع میں آتے ہیں، یعنی یہ صدر کلام ہوتے ہیں، یہ کلام کے آغاز میں آتے ہیں۔ تو بس اگر کوئی چیز جو ان سے پہلے آ جائے، اسی کلام کے اندر کوئی ایسا چیز ہو جو ان سے پہلے آ جائے، تو اس وقت ان کی عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو چیز جو واقع ہو جاتا ہے وہ جو ہے حرف جر یا مضاف نہ ہو۔ اگر یہ حرف جر ہو اور مضاف ہو تو اس صورت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہو جاتا ہے یا مجرور ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اپنا عمل انجام دے دیتا ہے۔ اما اگر یہ جو اسماء شرط ہیں ان سے پہلے حرف جر یا مضاف کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، جیسے حروف مشبہ بالفعل ہیں، کان، سارا وغیرہ، ان میں سے کوئی ہے، یعنی حرف جر اور مضاف کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، تو اس وقت ان کی عمل باطل ہو جاتی ہے۔ یہ بات یہاں پر ایک کلی جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان اسماء الشرطی جمیعا لہا صدر الکلامی، کہتے کہ یہ اسماء شرط جو ہیں ان کے سب کے لیے کلام کے شروع میں آنا ہے، صدر کلام ہے، یہ کلام کے آغاز میں آتے ہیں۔ فلا یعمل فیہا ما قبلہا، پس ان میں یعنی یہ جو اسماء شرط یہ عمل نہیں کرتے ہیں جب اگر کوئی چیز ان سے پہلے آ جائے، مگر یہ کہ الا اذا کان حرف جر، مگر یہ کہ جو دو چیزوں کو استثناء کرتا ہے کہ ان کا ان اسماء شرط پر مقدم ہونے کے باوجود یہ اسماء شرط عمل کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ ایک حرف جر ہے جس کو استثناء کیا ہے کہ حرف جر اگر ان اسماء شرط کے اوپر مقدم ہو جائے تب بھی یہ اسماء شرط عمل کرتے ہیں۔ او مضافن، یا کوئی اور اسم جو ہے ان اسماء شرط کی طرف مضاف ہو رہا ہو اور یہ اسماء شرط مضاف الیہ واقع ہو گئے ہوں، تب بھی یہ اسماء شرط عمل کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو استثناء کیا، ان کے علاوہ تو کہتا ہے کہ باقی کوئی اور چیز اگر ان پر مقدم ہو کر آ جائے اس کلام کے اندر تو یہ عمل سے بے عمل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ان کو پھر عمل نہیں دیا جاتا ہے، اور اس وقت ان کے بعد فعل مضارع کو مرفوع پڑھتے ہیں، رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو لہذا کہتا ہے فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ، اگر ان پر عمل کرے ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز اس پر مقدم ہو جائے اور ان کے اوپر عمل کرے تو بطل عملها، تو اس وقت ان کی عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، پھر یہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ وَخَرَجَتْ عَنِ الشَّرْطِيَّةِ، اور یہ شرط سے ہی خارج ہوتے ہیں، پھر یہ اسماء شرط نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ شرطیت سے خارج ہوتے ہیں۔ وَرُفِعَ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا،
پھر اس کے بعد جو فعل مضارع ان کے بعد جو واقع ہوتا ہے اس کو پھر آپ جزم نہیں دیں گے، چونکہ یہ شرط کے لیے نہیں ہے۔ جب یہ شرط کے لیے نہیں ہے تو بعد والا جو ہے وہ کس عنوان سے مجزوم ہوگا، پھر اس کے اوپر جزم نہیں آئے گا بلکہ اس کو آپ رفع دے کے پڑھیں گے۔ وہ رفع المضارع بعدہا، یعنی ان کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کو رفع دیا جائے گا۔ نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو، ان من یطلب یجد، دیکھو ان من، یہ من ہے، اس کے اوپر ان داخل ہو گیا ہے، یہ من ان کیا اسم واقع ہو گیا ہے، تو چونکہ یہ من صدر طلب ہے اس کے اوپر ان آیا، تو ان بھی صدر طلب ہے، یہ اس پر سبقت لے گیا، تو پس من جو ہے پھر اس کی صدر قلم صدارت جو ہے وہ جب چلی گئی تو یہ شرط کے لیے ہی نہیں ہوگا۔ تو پس اس صورت میں جب یہ شرط کے لیے نہیں ہے تو یطلب پڑھیں گے، یطلب نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمل باطل ہو گئی۔ یہ صدر قلم ہوتا تھا، صدر طلب تھا، اس کی صدارت جب نہیں ہوئی تو یہ عمل نہیں کرے گا۔ من یطلب یجد، اس طرح ہم پڑھیں گے، یعنی اس کو رفع کے ساتھ یہ، یا اسی طریقے سے دیکھو وَلَيْسَ مَا يَسُرُّكَ يُعْجِبُنِي، دیکھو یہاں پر لیسا نے ماں سے پہلے مائے شرطیہ کے لیے ہوتا اگر اس وقت جب یہ لیسا اس کے اوپر نہ آتا، لیکن چونکہ لیسا اس سے پہلے ہے اور ماں کو لیسا نے اپنا اسم بنایا ہے تو اس صورت میں یہ ماں عمل نہیں کرے گا۔ تو لیسا ماں یسرک یعجبنی، جس نے یعنی آپ کو مسرور کیا اس نے مجھے تعجب میں ڈالا، تو دیکھو یسرکا کو آپ رے کو آپ ضمہ دے کے پڑھتے ہیں، اس کو یسرکا نہیں پڑھتے ہیں بلکہ یسرکا پڑھتے ہیں، یعجبنی نہیں پڑھتے ہیں، یعجبنی پڑھتے ہیں، رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب اس فائدے کے اندر جو ہے کچھ تراکیب جو اعراب بھی حیثیت جو ان اسماء شرط کے لیے ثابت ہے ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے فرماتے کہ اسماء شرط سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء شرط مبنی ہیں سوائے ایو کے، جیسے کہ اس دن بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایو جو ہے یہ معرب ہے، ایو کے علاوہ جو ہے باقی سارے اسماء شرط مبنی ہیں۔ تو لہذا کہتا ہے کہ کل اسماء شرط مبنیتن ما عدا عین، سوائے ایو کے، ایو کے باقی سارے مبنی ہیں۔ کما علمتا، جیسے آپ نے پہچانا، کیوں یہ مبنی ہے؟ لملازمتہا الاضافۃ، چونکہ یہ کیوں معرب ہے؟ ایو کے معرب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ لازم ہے، ملازم ہے اضافہ کے ساتھ، یعنی یہ ہمیشہ اضافہ ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو اضافہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اسم کی خصوصیات میں سے ہے، تو لہذا خصوصیت اسم اس کے اندر آ کے اس کو اسم کے قریب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو بنا کی حیثیت تھی حرف کے ساتھ شباہت کی وجہ سے یہ جو مبنی ہو رہا تھا، اب وہ شباہت میں کمی آ گئی، جس کی وجہ سے یہ ایو جو ہے وہ معرب ہوگا اور پھر یہ مبنی نہیں ہوگا۔ البتہ مطلب اس کا جو ہے ایک حالت میں یہ مبنی ہوتا ہے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ ایو جو ہے اضافہ ہو اور اس کے مضاف الیہ کو جو ہے وہ آپ نے حذف کیا ہو اور اس کے صدر صلہ کو بھی حذف کر دیا گیا ہو، تو ایسے صورت میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ کو حذف جب کیے ہیں اور اس کو نیت میں رکھے ہیں، دیکھیں ایک دفعہ مضاف الیہ کو حذف کرنے کے بعد اس کو نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ تھا ہی نہیں، ایک دفعہ جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ جو ہے حذف کرتے ہیں، لیکن وہ حذف کرنے کے بعد اس کو نیت میں رکھتے ہیں، وہ آپ کے نیت میں موجود ہے، تو اس صورت میں یہ جب نیت میں موجود ہوتا ہے تو یہ ایو مبنی ہو جاتا ہے، جیسے ایہم علی الرحمن اتیہ،
تو دیکھو ایوہم میں ایو کیا ہے یہاں پر مبنی ہے. یہ ایک صورت ہے جس میں یہ ایو مبنی ہوتا ہے. اس کی الگ ایک بحث ہے انشاءاللہ ان کے اپنی مباحث کے اندر جو ہے اس کا بحث لے آئے گا. یہاں پر اس حد تک بس صرف بتا دیا کہ اسماء شرط میں سے ایک ایو ہے جو کہ معرب ہے. اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے کیا ہیں مبنی ہیں. اور اس کے معرب ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ دائم الاضافہ ہے. یہ ہمیشہ اضافہ ہو کر استعمال ہوتا ہے. اضافت اس کے لیے لازمی ہے. تو لہذا اس وجہ سے یہ معرب ہو گیا ہے. تو پس اگر یہ اسماء شرط اگر ان کے یہ جو ہے یہ اگر ان کے اوپر حرف جر داخل ہو جائے یا مضاف داخل ہو جائے تو اس وقت یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ اسماء شرط یہ مجرور ہوں گے. یا حرف جر کے لیے مجرور ہوں گے یا وہ مضاف کی وجہ سے یہ چونکہ اس کے لیے مضاف الیہ ہیں اس وجہ سے یہ مجرور ہوں گے. اور یہ محلاً مجرور ہوں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ لفظ میں تو ان کے اوپر یہ مبنی ہے کوئی اعراب نہیں آتا سوائے ایو کے. باقی جو ہیں وہ مبنی ہوں گے لیکن مبنی ہیں لیکن ان کا جو رفع آئے گا جر جو آئے گا وہ محلاً آ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ اگر یہ اسماء واقع ہو جائیں بعد حرف جر یعنی بعد حرف جر کے بعد واقع ہو جائیں او مضاف یا مضاف کے بعد واقع ہو جائے تو فَهِيَ فِي مَحَلِّ جَرٍ تو اس وقت یہ محل جر میں ہوتے ہیں. یہ شرط کے جو اسماء ہیں وہ جر کی محل میں ہوتے ہیں محل جر میں ہوتے ہیں. لفظاً کے اوپر جر نہیں آئے گا سوائے ایو کے. باقی یہ سارے محلاً مجرور ہوں گے. نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو اما تسأل اسأل. دیکھو اما میں اصل میں ان ما تھا. یہ ان حرف جر ہے ما تھا. نون اور میم چونکہ قریب المخرج تھے نون کو میم میں تبدیل کیا اور میم کو میم میں ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا اما. ٹھیک ہے؟ تو مائے شرطیہ ہے یہ ان ماں کے اوپر داخل ہو گیا ہے. تو جس سے آپ سوال کریں گے میں بھی اس سے سوال کروں گا. تو یہاں پر ماں جو ہے یہ مجرور ہے ان ہے اور یہ ان نے اس ماں کو مجرور کر دیا ہے. تسأل فعل شرط اسأل جو ہے جواب شرط ہے. چونکہ دیکھو یہاں پر اس کو استثناء کیا ہے حالانکہ ماں سے پہلے ان ہے لیکن پھر بھی یہ ماں عمل کرے گا. شرط کو فعل شرط کو جزم دے گا جواب شرط کو بھی جزم دے دے گا. اما اگر اسی طریقے سے دوسری استثناء جو تھی وہ مضاف تھی. اگر کوئی اسم اس کی طرف اضافہ ہو جائے اور یہ مضاف الیہ ہو جائے تب بھی یہ عمل کرے گا. جیسے غلام من تضرب اضرب تو غلام جو ہے یہاں پر من کی طرف اضافہ ہے اور من مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے محلاً غلام کے لیے یہ جو ہے حرف مضاف کے بعد محل جر میں ہے. تو تضرب اضرب تضرب جو ہے یہ فعل شرط ہے اضرب اس کے لیے جواب شرط ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور اس کے ترکیب کو آپ کو بیان کرتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ اسماء شرط جو ہے اگر کسی زمان کے اوپر دلالت کرے یا کسی مکان پر دلالت کرے چونکہ یہ اسماء شرط جو ہیں کوئی زمان کے معنی میں آتے ہیں کوئی مکان کا بھی مکان کے معنی میں آتے ہیں. اگر کہیں پر یہ زمان کے معنی میں یا مکان کے معنی میں آئے تو اس وقت یہ محل نصب میں ہوتے ہیں بنا بر ظرفیت. چونکہ یہ ظرف ہیں تو ظرفیت کی بنا پر یہ محلاً منصوب ہو جائیں گے. کس کے لیے اس کا عامل پھر کون ہوگا کس نے ان کو نصب دے دیا تو کہتے ہیں وہ فعل شرط ہوگا. بعد میں جو فعل شرط ہے وہ اسی اسماء شرط کو جو زمان کے معنی میں یا مکان کے معنی میں ہیں ان کو نصب دے گا. کہتے ہیں وَإِن دَلَّتْ عَلَى زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ اگر یہ کسی زمان کے اوپر دلالت کرے یا مکان کے اوپر دلالت کرے تو فَهِيَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ اور اس وقت پھر یہ ما یا من جو ہے محل نصب ہوگا علی الظرفیتی ظرف ہونے کی بنا پر. کیوں کس چیز کے لیے ہوگا یہ ظرف کون ہوگا ان کا عامل چونکہ منصوب نصب وغیرہ تو عامل چاہیے. عامل کون ہے اس کا تو کہتے ہیں لفعل شرطی فعل شرط کے لیے منصوب ہوگا اور محلاً منصوب ہوگا. نہ ہو جیسے متا تکم اکم
کہتا ہے کہ جب بھی تو کھڑا ہو جاؤ گے میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. جب کیا ہے؟ یہ متى زمان پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ ظرف زمان ہے، تو لہذا یہ ظرفیت کی بنا پر یہ منصوب ہے. اور اس کا عامل کون ہے؟ تکم ہے. تکم نے متى کو نصب دے دیا ہے. اور اسی طریقے سے اینما میں اینما یہ جو ہے یہ مکان کے لیے ہے. وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جدھر بھی ہو موت تم کو وہاں پر آ لے گی، آپ کو وہاں پر موت تمہیں پکڑ لے گی. تو دیکھو اینما یعنی مکان ہے، تو جس مکان میں ہو، جس جگہ پر ہو، موت تمہیں درک کرے گی. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ اینما جو ہے یہ ظرف ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے. اور یہ یکونو کے لیے کیا ہے؟ یہ فعل شرط ہے. تکونو جو فعل شرط ہے اس کے لیے یہ منصوب ہے، اس کا مفعول ہے. اور اس کے بعد اگر دوسرے شکل صورت یہ ہے کہ اگر یہ شرط جو ہے اس میں شرط اگر کسی ظرف کسی مصدر کے اوپر واقع ہو جائے، یعنی ایک مفعول مطلق کے حدث پر واقع ہو جائے، یعنی کسی مصدر کے اوپر واقع ہو جائے، اس کے اوپر داخل ہو جائے، تو اس وقت یہ جو ہے یہ جو اسماء شرط جو ہے جو مصدر پر داخل ہو گیا ہے وہ اس مصدر کی بنا پر یہ مفعول مطلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے وہ ان وقعت علی حدثن، اگر یہ مصدر اگر یہ اس میں شرط داخل ہو جائے کسی حدث کے اوپر، کسی کام کے اوپر، کسی مصدر کے اوپر، تو فمفعول مطلق، تو اس وقت یہ اس میں شرط کیا ہو جائے گا؟ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. نحو جیسے ای ضربن، دیکھو ای ضربن، یہ ای جو ہے ضرب کے اوپر داخل ہو گیا ہے اور ای یہاں پر کیا ہے؟ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کا مضاف الیہ حدث ہے اور اسی بنا پر یہ اس سے کسب کیا ہے؟ مصدریت کر کے یہ اس کا نائب بنا اور یہ مفعول مطلق بنا. ای ضربن تضرب اضرب، یہاں پر تضریب کے لیے ای ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اگر یہ جو ہے کسی فعل کے اوپر واقع ہو جائے، یعنی یہ اسماء شرط جو ہے اگر کسی فعل کے اوپر واقع ہو جائے جبکہ وہ فعل کیا ہو؟ فعل لازم ہو. فعل کی دو قسمیں ہیں نا، فعل یا لازم ہوتا ہے یا فعل متعدی ہوتا ہے. اگر جب یہ اسماء شرط داخل ہوئے ہوں، وہ فعل کے اوپر داخل ہو گئے اور وہ فعل بھی فعل لازم ہو، تو اس صورت میں پھر یہ اسماء شرط مبتدا ہوں گے اور وہ بعد والا جو فعل شرط ہے اور جواب شرط دونوں مل کر یہ اسی مبتدا کے لیے خبر ہوں گے. جیسے کہتے تھے وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فِعْلٌ لَازِمٌ، اگر ان دونوں کے بعد جو ہے اسماء شرط کے بعد اگر فعل لازم واقع ہو جائے تو اس صورت میں فمبتدا، اس وقت یہ اسم شرط جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ خبرہ فعل الشرط و جوابہ، اور اس کی خبر جو ہے فعل شرط اور جواب شرط ہوگی. فعل شرط اور جواب شرط دونوں جو ہیں اس وقت اس مبتدا کی خبر ہوں گی. جیسے اس مثال میں دیکھو نحو من یذهب اذهب معه، دیکھو یذهب چونکہ فعل لازم ہے، اذهب بھی فعل لازم ہے، ان کے اوپر یہ من داخل ہو گیا ہے تو پس یہ من یہاں پر مبتدا ہے اور یذهب جو کہ فعل لازم ہے یہ اس کے لیے خبر ہے اور اذهب بھی چونکہ جواب ہے، یہ دونوں فعل شرط اور جواب شرط دونوں مل کر یہ من مبتدا کے لیے خبر ہو جائیں گے. اما اگر یہ جو فعل جو مصدر جو مفعول مطلق کے کیا اسماء شرط کے بعد جو فعل واقع ہو گیا ہے وہ فعل متعدی ہو، یعنی چونکہ کہا نا کہ فعل کی دو قسمیں یا لازم ہے یا متعدی ہے. اگر ان اسماء شرط کے بعد جو فعل واقع ہو گیا ہے وہ فعل متعدی ہو تو اس صورت میں یہ اسماء شرط جو اس فعل سے پہلے ہیں یہ ان کے یہ مفعول ہوگا، مفعول بھی ہوگا اسی فعل کے لیے. اس لیے کہتے ہیں وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فِعْلٌ مُتَعَدٍ، اگر یہ اسماء شرط کے بعد جو فعل واقع ہوا ہے وہ فعل متعدی ہو تو واقع علیہ
علیہا یعنی اور یہ اس پر واقع ہو، یعنی مفعول کا معنی یہ ہے نا، مفعول فاعل کا فعل اس پر واقع ہو جاتا ہے، اس کے پاس جو فعل ہے وہ فعل اس کے اوپر واقع ہو گیا ہو تو فمفعول بھی، اس وقت یہ مفعول بھی ہے۔ جیسے من تضرب اضرب ہو، دیکھو من نے تضرب جو ہے بعد والا جو فعل شرط ہے اس نے من کو نصب دیا ہے مفعول بھی بنا کر، یعنی آپ جس کو ماریں گے میں بھی اس کو ماروں گا، ٹھیک ہے نا، من تضرب یعنی آپ جس کو ماریں گے، جس کو مارتے ہیں وہ کون ہے؟ مفعول بھی ہے، تو من یہاں پر مفعول بھی ہے، مقدم ہو گیا ہے تضرب پر، اور اضربہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل و فاعل و مفعول ہے۔ یا ان کے واقع علی ضمیرہا، لیکن یا یہ کہ یہ فعل جو ہے اس شرط کی طرف پلٹنے والی ایک ضمیر کے اوپر واقع ہو گیا ہو، خود ان شرط کے اوپر نہ ہو بلکہ اس مفعول اس فعل متعدی کا مفعول ضمیر کی شکل میں بعد میں موجود ہو، تو اس وقت یہاں پر یہ باب اشتغال ہوگا، او واقع علی ضمیرہا، جب لیکن یہ فعل متعدی جو ہے اس کی طرف یعنی اس شرط کی طرف لوٹنے والی ضمیر پہ عمل کرے، اس پہ ساتھ مشغول ہو جائے تو فاشتغال، تو یہاں پر یہ باب اشتغال ہوگا۔ جیسے مثال دیکھو اس میں من یکرمہ زید اکرمہ، دیکھو یہاں پر من ہے، من کے بعد یکرم ہے، یہ یکرم نے ہو مفعول کو نصب دیا ہے اور اکرمہ نے بھی ہو کو نصب دیا ہے، تو لہذا یہ دونوں فعل تو اس من کی طرف لوٹنے والی اس ضمیر کے اوپر جو ہے عمل کیا ہے، تو لہذا یکرم اور اکرم من پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو من پر جب عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر من کیا ہوگا ترکیب میں؟ تو کہتے ہیں یہاں پر دو ترکیبیں ہیں، یا من کو یہاں پر آپ مبتدا قرار دے دیں اور یکرمہ زید اکرمہ، یہ دونوں جو ہے فعل شرط اور جواب شرط اس مبتدا کے لیے کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے۔ یا ان کی اس من کو آپ محلن اس کو منصوب قرار دے دیں اور یہ مفعول ہو جائے گا ایک فعل تقدیری کا، اس فعل تقدیری جو فعل محذوف ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے بعد والا یہ یکرمہ، چونکہ ایسا ہی ایک یکرم من ایک یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے یکرم، اور اس یکرم کی یہ یکرم ہو کیا کرتا ہے؟ تفسیر کر لیتا ہے، چونکہ اس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، اگر ظاہر کریں گے تو مفسر اور مفسر دونوں کا ایک جگہ میں اکٹھا ہونا لازم آتا ہے، جو کہ کلام عرب میں ممنوع ہے۔ اگر آپ یکرم من یکرم ہو کہیں تو مفسر بھی آیا جو کہ یکرم ہو ہے، اور مفسر آیا جس کی تفسیر کی جاتی ہے وہ یکرم ہے، وہ بھی ذکر ہوا، تو دونوں کا دونوں ذکر ہونا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم حذف کریں گے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ اعلی ذالک یجوز فی عادات الشرط، ایسے صورت میں ان عادات شرط میں جہاں پر اشتغال آ جائے تو ان عادات شرط میں جائز ہے ان تکون فی موضع رفع، یعنی آپ اس کو موضع رفع میں قرار دے دیں بالابتدا، یعنی مبتدا بنا کر اس کو موضع رفع میں قرار دے دیں، او فی موضع نصب، یا اس کو موضع نصب میں قرار دیں گے بفعل مضمر، ایک فعل مضمر کے لیے، ایک فعل تقدیری کے لیے، یفسرہ الفعل الظاہر بعدہا، جو اور اس کی تفسیر کرے گا وہ فعل جو ان کے بعد میں ہے، وَمِثْلُهَا فِي هَذَا التَّفْصِيلِ اسماء الاستفہام، اور اسی طرح ہی ہے، یہی سچویشن ہے اگر یہ اسماء استفہام میں سے ہو تب بھی یہی حکم وہاں پر بھی آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم پھر اگلے درس تک خدا حافظی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔